اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم الحمدللہ 10 چیپٹرز مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم اپنے 11ویں چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ 10ویں چیپٹر کو ہم نے کہاں پہ ختم کیا تھا؟ میں نے تذکرہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کی مدد کے لیے کچھ پیسے مقرر کر کے بکریاں چرانا شروع کی تھیں، اور میں نے اس حوالے سے بتایا تھا کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سب نے بکریاں چرائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبیوں سے امت کی تربیت کا کام لینا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے ایسے کام کرواتے ہیں کہ انہیں تربیت کا یہ انداز آ جائے۔ ہم 11واں چیپٹر شروع کرتے ہیں، مگر شروع کرنے سے پہلے میں 10ویں چیپٹر سے آپ کے سامنے کچھ سوال رکھوں گی۔ سوالات بہت آسان ہیں اور عموماً ہم اپنے کورس کی کتابوں میں بھی یہ پڑھتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ حضرت آمنہ جب نبی علیہ السلام کو لے کر مدینہ گئیں اپنے میکے میں، تو راستے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ مقام کون سا تھا جہاں پہ حضرت آمنہ کا انتقال ہوا؟ میرا دوسرا سوال ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کیسے کرتے تھے، کس حالت میں کرتے تھے، اور پھر یہ طواف کب تک جاری رہا؟ ٹھیک ہے، یہ اس طرح جس حالت میں وہ طواف کرتے تھے نا، اس حالت کا بھی بتائیں، اور یہ طواف پھر ان کا اس پر پابندی کب لگی، یہ کب تک جاری رہا اور پھر اس پر پابندی لگی؟ آپ ان سوالات کے جواب دیجئے۔ ہم 11ویں چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت میں جہاں ہر طرف برائیاں تھیں، اس وقت بھی کوئی گناہ کا کام نہیں کیا تھا۔ آپ نے کبھی گانا نہیں سنا تھا، کبھی موسیقی نہیں سنی تھی، اور جھوٹے قصے بھی کبھی نہیں سنے تھے۔ وہ دور ایسا تھا نا کہ اس میں جب شادیاں ہوتی تھیں تو اس میں موسیقی ہوتی تھی، اور پوری رات لوگ جاگ کر موسیقی سنتے تھے اور جھوٹے قصے سنانے والوں کو بلایا جاتا تھا۔ تو اسی طرح ایک دن قریش کی ایک بڑی شادی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے جو آپ کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، اس سے کہا کہ بھائی اگر تم کل میری بکریاں سنبھال لو تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مکے والوں کی شادی کا کیا طریقہ ہوتا ہے، وہ کیسے خوشیاں مناتے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ شادیوں میں قصے سنانے والے لوگ آتے ہیں، تو میں بھی شرکت کر کے دیکھنا چاہتا ہوں یہ کیسی شادیاں ہوتی ہیں۔ آپ کے اس ساتھی نے کہا ٹھیک ہے، کل میں آپ کی بکریاں چرا دوں گا۔ اور میں نے بتایا نا کہ رات اس وقت لوگ شادی کی جو محفل ہوتی تھی پوری رات لوگ جاگتے تھے اور وہ جھوٹے قصے سنتے تھے، تو اس لیے پھر وہ صبح کو ظاہری باتیں اٹھنے میں دیر ہو جاتی، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے اپنے جو بکریاں تھیں وہ اپنے ساتھی کے حوالے کیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آیا تو شادی کی مجلس تیار ہو رہی تھی اور کوئی قصہ کہانی شروع نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو آپ پر نیند کا اتنا غلبہ طاری ہو گیا کہ آپ سو گئے، اور آپ کی صبح اس وقت آنکھ کھلی جب دھوپ آپ پر پڑنے لگی، سورج خوب نکل آیا تھا اور اس کی دھوپ آنا شروع ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نیند سے اٹھے۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے کہ میرا مدنی یہ جھوٹے قصے نہ سنے، اس لیے اللہ نے نیند طاری کر دی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تربیت کرنے والے ہوں، ادب سکھانے والے ہوں نا، تو پھر تربیت میں کمی کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ نے پورا انتظام کیا۔ اور پھر دوسری رات آئی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ بھائی
پچھلی رات تو اتفاق ہو گیا، مجھے نیند آ گئی، تو آج رات کو میں بالکل نہیں سوؤں گا۔ اور پھر آپ تیار ہو کر آئے، لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیند نے مجھے زبردست دبوچ لیا اور میں سو گیا۔ سب کچھ ہوتا رہا، گانے ہوتے رہے، موسیقی ہوتی رہی، آوازیں آتی رہیں، لیکن نبی علیہ السلام پر اللہ نے نیند کو اتنا غالب کر دیا کہ وہ پوری مجلس ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے اور سورج نکل آیا، اور نبی علیہ السلام دھوپ سے اٹھے، دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ چنانچہ آپ واپس آئے اپنے کام پر، تو اس بھائی نے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آ گئے ہیں، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا، میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، مجھ پر تو نیند ہی اتنی غالب آ گئی کہ صبح دھوپ چڑھنے کے بعد میری آنکھ کھلی۔ اصل میں دیکھیں، یہ اشارہ اس طرف تھا کہ جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں حرام کرنا تھا اللہ نے، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک جانے ہی نہیں دیا۔ تو یہ انتظام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے نبی کی تربیت کا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نبی علیہ السلام ابو طالب کی کفالت میں ہیں، تو ابو طالب نے ارادہ کیا کہ میں تجارت کا سفر کروں، اور اس دور میں لوگ تجارتی سفر کے لیے عموماً شام، یمن جایا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ آپ کے چچا شام کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ نے آ کر اپنے چچا کا کپڑا پکڑ لیا، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، اور والدین کی قمیض پکڑ لیتے ہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں جب تک آپ مانیں گی نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کا کپڑا پکڑ لیا اور کہنے لگے، مجھے بھی آپ اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ اور چچا پہلے تو جزبز ہوئے کہ یہ سفر لمبا ہے، شام تک جانا ہے، آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ضرور جانا چاہتا ہوں۔ تو ابو طالب پھر راضی ہو گئے۔ چنانچہ جب یہ قافلہ شام کے قریب پہنچا، جہاں پہ شام شہر کی نشانیاں یا عمارتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو وہاں پہ ایک گرجا گھر تھا، صومعہ یعنی گرجا گھر، اور اس گرجے کے اندر ایک راہب تھا، اور وہ راہب کبھی اپنے اس عبادت گاہ سے، اپنے اس گرجے سے باہر نہیں آیا تھا۔ اب یہ پہلی بار ہوا ابو طالب کے سفر پہ، ابو طالب جب سفر پہ گئے تو ان کی زندگی میں یہ پہلی بار ہوا، یہ پہلا واقعہ ہوا کہ وہ راہب باہر نکلا، اور باہر نکلنے کے بعد اس نے یہ اعلان بھی کیا کہ بھئی جو ابھی قافلہ آیا ہے ان سب کو میری طرف سے دعوت ہے۔ اب ابو طالب تو حیران ہو رہے ہیں کہ یہ راہب تو کبھی اپنی عبادت گاہ سے باہر نہیں آیا تھا اور آج ہمیں یہ کھانے پہ بلا رہا ہے، یہ بات کیا ہے؟ اور جو چھوٹے چھوٹے راہب تھے اس کے پاس کام کرنے والے، ان سے کہا کہ بھئی تم اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کا انتظام کرو، اور اتنا انتظام کرو کہ ہر آنے جانے والے، گزرنے والے سب کو کھلاؤ، اور کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس نے خود کھڑے ہو کر نگرانی کی، کھانے کا انتظام کروایا۔ جب یہ سارا انتظام ہو گیا تو راہب نے سب کو بلایا، اب سب آ رہے ہیں، اور راہب ایک ایک کو غور سے دیکھ رہا ہے۔ جب سب لوگ بیٹھ گئے تو اس نے ابو طالب سے کہا، تم کسی کو چھوڑ کے تو نہیں آئے ہو؟ کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا؟ ابو طالب نے کہا کہ ایک بچہ ہے جسے ہم سامان کے پاس نگرانی کے لیے چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو اب راہب نے جواب دیا کہ بھئی بچے کو چھوڑ کے آنے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے تو سب کو دعوت دی ہے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ وہ ہمارا اپنا بچہ ہے، ہم بعد میں اس کے لیے کھانا لے جائیں گے، وہ وہاں نگرانی کر رہا ہے۔ اس راہب نے جواب دیا، ابو طالب تم لوگ ہمیشہ یہاں سے گزرتے رہتے ہو، کیا میں نے پہلے بھی کبھی تمہاری دعوت کی ہے؟ جس کے لیے میں نے دعوت کی ہے اسی کو تو تم چھوڑ آئے ہو۔ تم خود سوچو کہ تم لوگ تو ہمیشہ یہاں سے گزرتے ہو تجارتی سامان لے کر، پہلے میں نے کبھی تمہیں بلایا ہے کھانے پہ؟ چنانچہ پھر ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا،
تو اب وہ راہب غور سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے جو چل رہا ہے اور اس کے اوپر بادلوں نے سایہ کیا ہوا ہے، آپ پر دھوپ نہیں پڑ رہی۔ اور جب آپ قریب آ گئے، بیٹھ گئے، تو پھر اس راہب نے ابو طالب سے سوال کیا کہ یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے، یہ بچہ کون ہے؟ ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ تو راہب نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ ابو طالب نے کہا بھئی میرا بیٹا ہے۔ اس راہب نے پھر کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اس کا باپ اس وقت زندہ نہیں ہو سکتا۔ تب ابو طالب نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، تو اس نسبت سے یہ میرا ہی بیٹا ہوا، میں اس نسبت سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا باپ مر گیا، اب یہ میرا بیٹا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر آپ سے آپ کا نام پوچھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ کو لات اور عزیٰ کی قسم دیتا ہوں۔ دیکھیں وہ تھا تو راہب، یعنی عیسائی تھا، انجیل کا علم رکھنے والا تھا، اور وہ لوگ تو مشرک نہیں ہوتے نا، لات اور عزیٰ کو ماننے والے نہیں تھے، لیکن چونکہ مکہ والے لات اور عزیٰ کو مانتے تھے، تو اس لیے یہ ایک اصول ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جو آدمی جس کو مانتا ہو اسی کو سامنے رکھ کر بات کی جاتی ہے۔ تو چنانچہ اس راہب نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ میں تمہیں لات اور عزیٰ کی قسم دیتا ہوں معاذ اللہ، کہ جو میں تم سے پوچھوں وہ مجھے سچ سچ بتا دینا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کر آپ نے جواب دیا لا تقسمونی باللات والعزیٰ، خبردار مجھے لات اور عزیٰ کی قسمیں نہ دو، اگر ساری دنیا میں مجھے کسی سے سب سے زیادہ بغض ہے تو وہ ان بتوں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ابو طالب بھی حیران اور وہ راہب بھی حیران کہ کتنے جوش سے یہ بچہ ان بتوں کی تردید کر رہا ہے، حالانکہ ان کی تو کلچر میں یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے تو ماحول میں ہیں، ان کے باپ دادا سے ان کی عبادت چلی آ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی عمر مبارک کے ابتدائی دن ہیں۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے نا، تو اس نے کہا کہ آپ ناراض نہ ہو، انی اقسمک باللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فسأل، اب تم اللہ کی قسم دیتے ہو نا تو اب سوال کرو، تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ چنانچہ اس پادری نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی خواب دیکھے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ خوابوں میں کیا کیا دیکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ باتیں بتائیں۔ پھر اس نے ایک سوال کیا کہ جب آپ نے رضاعت کی مدت مکمل کر لی تھی تو اس کے بعد کوئی واقعہ پیش آیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ میرا سینہ مبارک کھولا گیا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہے تو بڑی گستاخی، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی پشت دیکھنا چاہتا ہوں، کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ آپ نے جواب دیا کہ بھئی تم نے مجھ سے اللہ کے نام پر کہا ہے، اللہ کے نام کی قسم کھا کے کہا ہے، تو اب کوئی بات نہیں، دیکھ لو۔ چنانچہ وہ پشت کی طرف آیا، اس نے دیکھا، کپڑا ہٹایا اور دیکھا کہ دو کندھوں کے درمیان میں ایک جگہ گوشت کا ابھرا ہوا حصہ ہے، اور اس حصے کے اوپر بال تھے، اور اس بالوں کے آس پاس سیاہ تل تھے۔ یہ کیا تھا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ خصوصیات، کچھ صفات پچھلی کتابوں میں موجود تھیں، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، اور قرآن کی بھی صفات پچھلی کتابوں میں موجود تھیں۔ تو پادری نے جب یہ مہر نبوت دیکھی تو اس نے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ اس نے کہا ھذا نبی ھذہ الامہ، یہ تو اس امت کا نبی ہے۔ اور پھر ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کو شام مت لے جاؤ،
کیونکہ اگر تم ان کو شام لے گئے تو وہاں یہودی ہیں اور یہودی ان کو پہچان لیں گے اور ان کو قتل کر دیں گے. ایسا کرو ان کو فوراً مکہ واپس بھیج دو، کیونکہ یہ اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے اور تم تو بڑے شان والے ہو کہ یہ تمہاری کفالت میں ہے. تو پھر جب دعوت ختم ہوئی تو ابو طالب نے ایسا ہی کیا. اور دعوت ختم ہونے کے بعد ایک اور جو چیز دیکھی راہب نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور آپ ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھنے لگے تو اس راہب نے ابو طالب سے کہا ذرا درخت کی جو ٹہنیاں ہیں ان پر غور کرو. ابو طالب نے بھی غور کرنا شروع کیا تو ابو طالب کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ وہ ٹہنیاں آپس میں مل کر سایہ گھنا کر رہی ہیں. وہ ٹہنیاں آپس میں مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سایہ گھنا کر رہی ہیں. جو ٹہنیاں الگ الگ کھڑی تھیں وہ جلدی جلدی جڑنے لگیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ ہو جائے. اور اس راہب نے کہا ابو طالب یہ وہ درخت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا لا یجلس تحت الا نبی، کہ اس کے نیچے ایک نبی کے سوا کوئی نہیں بیٹھے گا. تو یہ وہی درخت ہے، اب خدا کے لیے انہیں جلدی سے مکہ بھیج دو. چنانچہ ابو طالب اس بات پر راضی ہو گئے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا، اور خود چونکہ وہ کافی سارا مال بیچنے کے لیے لائے تھے شام میں تو اور بہت لمبا سفر طے کر کے آ چکے تھے تو اس لیے انہوں نے اپنا سفر شام کی طرف جاری رکھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ آتے ہیں، ابو طالب کی کفالت میں ہیں، اور اس دوران کئی مبشرات آ رہے ہیں. اور ہوتے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال ہو گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی تو مکہ میں ایک بہت حسب نسب والی خاتون تھی، ایک بڑے خاندان کی عورت تھیں، اور وہ اتنی مالدار تھی کہ تاریخ کہتی ہے کہ اگر سارے قریش کا سرمایہ اکٹھا کیا جائے تو اس عورت کے پاس جو سرمایہ ہے وہ ان سب سے زیادہ ہو جائے. اس قدر وہ مالدار اور حسب نسب والی خاتون تھی، اور وہ ایک بزنس وومن تھی، وہ کاروبار کرتی تھیں. لیکن چونکہ وہ خاتون تھیں اور ان کے لیے سفر کرنا مشکل تھا تو اپنے بزنس کو سنبھالنے کے لیے یا تو انہوں نے ملازم رکھے ہوئے تھے یا کبھی لوگوں کے ساتھ کچھ حصہ مقرر کر لیتی تھیں اور اپنا مال اور اسباب دے کر بھیجا کرتی تھیں. تو جب انہیں پتہ چلا کہ یہاں مکہ میں ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہے اور ان کا شہرہ ہے کہ آپ صادق ہیں اور شہرہ ہے کہ آپ کی صداقت کا، آپ کی شرافت کا، آپ کے کردار کا، تو انہوں نے پیغام بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ آپ میرے مال سے تجارت کیوں نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے ان کے مال سے تجارت کرنے کے لیے. کیا آپ کو معلوم ہے ان خاتون کا نام کیا تھا؟ جی ہاں، بالکل درست اندازہ لگایا آپ نے. یہ خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں. چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے آپ کا مال لے جانے کے لیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام میسرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا. انہوں نے کچھ مال میسرہ کو دیا، کچھ مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور میسرہ کی یہ ذمہ داری لگائی کہ دیکھو تم نے حفاظت بھی کرنی ہے اور حضور کے ساتھ بھی رہنا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کر شام کی طرف چل پڑے، اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کرنے والوں کو بھی تو حیرت انگیز مشاہدات ہوتے تھے. چنانچہ جو یہ غلام تھا میسرہ، اس نے بھی جو باتیں دیکھیں وہ اس کے لیے بڑی حیران کن تھیں. میسرہ خود کہتا ہے کہ خدا کی قسم کبھی یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے ہم غلاموں کو غلام سمجھا ہو اور کہا ہو کہ دور بیٹھو کام کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھی ہمارے ساتھ کھا رہے ہیں، پانی بھی ہمارے ساتھ پی رہے ہیں، اور باتیں بھی ہمارے ساتھ ایسے کر رہے ہیں جیسے آپ کا کوئی عزیز ہو. اتنی محبت
ایک غلام کے ساتھ۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام آئے، آپ نے حضرت خدیجہ کا مال بیچا، اور مال بیچنے کے بعد جو آپ کو نفع ہوا تو آپ نے میسرہ سے کہا یہ پیسے لے کر ہم واپس جائیں گے، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ یہاں سے اس علاقے کا مال خرید لیں اور وہ مکہ جا کر بیچیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرمایے سے وہاں کا مال خریدا، پھر اس کو مکہ لے کر آئے اور مکہ میں آ کر بیچا۔ تو جتنی بھی آپ تجارت کرنے والی پارٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، انہوں نے تو ایک دفعہ نفع کمایا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دفعہ نفع کمایا۔ اور آپ خود سوچئے کہ جب تجارت کی تو ایسے کی کہ سب سے آگے نکل گئے، کوئی مکہ کا اتنا بڑا تاجر بھی مقابلہ نہ کر سکا۔ تو حضرت خدیجہ کو جب اس حکمت عملی کا پتہ چلا تو وہ حیران ہوئی کہ وہ اتنی جلدی کیسے اس مقام تک پہنچ گئے، حالانکہ آپ کی پہلی بار ہے اور کوئی اتنا تجربہ بھی نہیں ہے، اور جو تجربہ کار لوگ تھے وہ پیچھے رہ گئے۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ کو بلایا اور میسرہ سے پوچھا بھئی یہ کیسے ہو گیا اتنا نفع؟ تو میسرہ نے کہا کہ بھئی آپ کیا پوچھتی ہیں ہم سے، یہ تو کوئی بڑا ہی شان والا آدمی ہے، جس راستے میں ہم گئے وہاں پہ راہب نے دیکھا اور اس نے کہا کہ ان کے اوپر تو بادل سایہ کر رہے ہیں، اور ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور 20 آدمیوں میں اگر بیٹھے ہیں تو سایہ سمٹ کر اس طرف جا رہا ہے جس طرف حضور بیٹھے ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا اور میں نے وہ بھی دیکھا، اور میسرہ نے یہ سارے حالات بتائے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران بھی ہوئیں، اور آپ کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ ایسا کیوں نہ ہو کہ میں ان سے نکاح کر لوں۔ حالانکہ وہ وقت ایسا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کرنے کی کوئی خواہش باقی نہیں رہی تھی، کیونکہ بڑے بڑے سردار اس سے پہلے آپ کو پیغام نکاح بھیج چکے تھے، لیکن آپ نے انکار کر دیا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی صفات آپ نے سنی کہ آپ کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کریں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اس سے آگے کے واقعات سنیں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔